حمد و نعت کے اشعار ہم لوگوں کے سامنے پیش فرما رہے تھے، ہم لوگ بغور سماعت فرما رہے تھے، فیضیاب ہو رہے تھے، محظوظ ہو رہے تھے۔ آئیے حضرات اس مبارک سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپ حضرات کو کہ بہت زیادہ لمبی فہرست نہیں ہے، آج کے پروگرام کی صدارت فرما رہے استاذ الاساتذہ حضرت حافظ زاہد صاحب صدر المدرسین مدرسہ اصلاح المسلمین قصبہ اورنگ آباد، پیکر اخلاق حضرت مولانا مفتی احسان اللہ صاحب ناظم تعلیمات مدرسہ حسینیہ تشریف رکھتے ہیں، اور حضرت مولانا عاشق الہی صاحب استاذ مدرسہ اصلاح المسلمین وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اور آخری بیان آپ حضرات کو بتا دیں، آخری بیان نمونہ اسلاف حضرت مولانا انعام صاحب کاسگنجی خلیفہ محی السنہ حضرت شاہ برار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ ہردوئی کا انشاءاللہ ہونا ہے۔ بہت ہی معتبر اور بہت ہی معزز علماء کرام آپ حضرات کی دعوت پر آپ کی بستی میں تشریف لائے ہیں۔ آئیے حضرات، میں ایک ایسے عالم دین کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں خطاب کے لیے، جو آپ کے ساتھ ہمیشہ سے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے کا کام کرتا ہے۔ وہ عالم دین آپ کے بچوں کو مذہبی تعلیم بھی دیتا ہے، وہ عالم دین خطابت کے حوالے سے ہر جمعہ میں آپ کی اصلاح بھی کرتا ہے، وہ عالم دین آپ کی امامت بھی کرتا ہے، خطابت بھی کرتا ہے۔ غرضے کی کوئی بھی مذہبی امور آپ حضرات کے سامنے آتے ہیں تو قرآن و حدیث کے حوالے سے وہ عالم دین آپ کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ آپ حضرات کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے، میری مراد ہے عالم نوجوان حضرت مولانا محمد عاشق الہی صاحب یہ کہتے ہوئے آپ حضرات کی عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قدم قدم پہ ہزاروں سوال کرتے ہو، محبتوں کا سفر کیوں محال کرتے ہو، وفا خلوص محبت کا شکریہ لیکن سنا ہے تم تو سبھی کا خیال کرتے ہو۔ حضرت تشریف لائیں اور بہترین انداز میں ہم تمام سامعین کو اپنے خطاب سے محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، اسٹیج پر تشریف فرما بارونق علماء کرام و حفاظ اعظام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے تمامی مہمانان اعظام اور ہماری عزیز پیاری ماں اور بہنوں، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ یہ جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ کے نام سے منعقد ہوا ہے، اور اس میں آپ سب شامل ہوئے ہیں، اور ہماری بات رہی تو حضرت و ناظم صاحب نے ابھی
بتا ہی دیا کہ بارہا سنتے ہیں، اصل بیان تو آپ کو آنے والے علماء کرام کا سننا ہے۔ میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کسی شاعر نے کہا کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا، اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا۔ سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو۔ ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ اور بات یہ کہوں گا اہل اورنگ آباد سے اور تمامی ان نوجوانان مسلمان سے، اپنے دل میں نبی کی محبت رکھنے والوں سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں سے۔ مفتی ضیاء الرحمن صاحب قاسمی نے اور ناظم صاحب حضرت مولانا جلیل دلکش صاحب نے آپ کو بڑے اچھے انداز میں، بڑے ہی پیارے انداز میں، بڑے مؤدبانہ انداز میں آواز لگا لگا کے تھک گئے۔ دعویٰ نبی کی محبت کا، دعویٰ ادب و احترام کا، دعویٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا، لیکن آواز نبی کا وارث لگائے، آواز نبی کا بات پہنچانے والا لگائے۔ لیکن آپ نے روڈ نہیں چھوڑی، آپ نے اپنا کھڑا ہونا نہیں چھوڑا۔ میں یہ کہوں گا یہ محبت نہیں، جھوٹا دعویٰ ہے اور جھوٹا عشق ہے جو صرف آپ یوں ہی کہتے چلے آئے۔ اگر ہے عشق محمدی، اگر ہے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت، تو میں آواز ایک بار پھر لگا کے کہتا ہوں کہ جتنے افراد اس روڈ پہ کھڑے یا جلسے گاہ میں کھڑے، بادب وہی ہے جو اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے۔ بیٹھ جائیے بھائی۔ ہم نے جہاں تک دیکھا ہے اورنگ آباد کا بسنے والا مسلمان غیرت مند ہے، حیا مند ہے، شرم و حیا کا پیکر ہے، اور وہ اپنی بات کو مانتا ہے۔ جلسے جلوس اور آنے والے علماء کرام کا بخوبی بیان سنتا بھی ہے اور اپنے ادب کا پیکر بھی بنتا چلا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو میں یہ نہیں جانتا یہ کہاں کے، لیکن میں یہی کہوں گا اورنگ آباد والوں، علماء کی عزت آپ کے ہاتھ ہے، ان کا بیان سننا آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ پائے ہیں عزت و شرافت سے نوازا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو میں پھر یہ کہوں گا کہ جو بھی یہ کھڑے ہیں اگر ہٹ دھرم ہے تو ان کو ایسی مجلس میں آنے کی اجازت نہیں، اور اگر ہیں ماننے والے، سمجھنے والے، سمجھدار اور سننے کے لیے آئے، کچھ لینے کے لیے آئے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جاننے کے لیے آئے، تو وہ بیٹھ جائیں اور آرام سے آنے والے علماء کرام کا بیان سنیں۔ محترم حضرات، اسی کو کسی شاعر نے کہا، الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے جب دل میں مزہ ہو۔ برادران ملت، ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس کے ضمن میں چند منٹ باتیں کروں گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس کی فرما برداری کرے گا، وہ لوگ اللہ ان پر انعام فرمائے گا اور انہیں رفاقت نصیب کرے گا نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء اور نیک بخت لوگوں کے ساتھ۔ یہ اچھی بات ہے کہ انہیں رفاقت کا موقع ملے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے اتنی محبت ہے، اپنی جان سے زیادہ
اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، ہر ایک سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ حتیٰ کہ میں جب گھر میں ہوتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے تو بے چین ہو جاتا ہوں، جب تک آپ کی خدمت میں آ کر آپ کا دیدار نہ کر لوں اس وقت تک مجھے صبر نہیں آتا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرما رہے ہیں اور اس کے بعد رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کے نبی موت مجھے بھی آنی ہے، آپ بھی اس دنیا سے روپوش ہو جائیں گے، آپ کا بھی وصال ہو جائے گا، ہم آپ سے جدا ہو جائیں گے۔ ہاں یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ میں جنت جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، اگر جاؤں گا بھی تو آپ تو اوپر اعلیٰ علیین میں ہوں گے، آپ تو بڑے درجات میں ہوں گے اور ہم ٹھہرے ادنا درجے میں رہنے والے، ہم آپ کا دیدار نہ کر سکیں گے، آپ کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکیں گے۔ ہمیں جنت میں یا آپ کے دیدار کے بغیر، آپ کی زیارت کے بغیر مجھے چین نہیں آئے گا، مجھے صبر نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے ساتھی اگر تم جنت میں جاؤ گے اللہ رب العزت جنت میں ہم تم سب کو ملائے گا، کسی کو شہداء کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یاد رکھیے کہ جو جیسے درجہ بدرجہ عمل کرے گا، حتیٰ کہ حدیثوں میں موجود ہے، میں لمبی چوڑی تفصیل نہ کرتے ہوئے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں، آج یہ جلسہ سیرت النبی ہے، تو مطلب یہ کہ نبی کی سیرت کو، نبی کی عادتوں کو، نبی کے اخلاق کو، نبی کے فرمودات کو، نبی کے تمام تر ارشادات و فرمودات کو مسلمانوں کو اطاعت کرنی ہوگی، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، تو یہ جلسہ سیرت النبی بھی کامیاب ہوگا۔ یہاں پر آنے والے علماء یہ درس دیں گے کہ اے امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، نبی کی نبوت پر عمل کرو، نبی کی تعلیمات پر عمل کرو، نبی کے طریقوں کو اپنا طریقہ بناؤ، نبی کے اسوے کو اپنا اسوہ بناؤ، نبی کے اخلاق کو اپنا اخلاق بناؤ۔ یہ بتاتے جائیں گے تفصیل سے۔ یاد رکھیے اگر جلسے سیرت النبی ہو یا اس طرح کے اور جلسے، یہاں سے درس یہی ملتا ہے کہ نبی کے طریقے کے بغیر، نبی کی سنتوں کے بغیر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ والرسول اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ ایک حبشی غلام، ایک حبشی جو ابھی نو مسلم ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ عبداللہ ابن عمر راوی ہے، مسلم شریف کی اور طبرانی کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حبشی شخص آتا ہے کالے رنگ کا اور آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی یہ بتلائیے آپ اعلیٰ علیین میں ہوں گے، آپ بڑے مرتبے میں ہوں گے، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک ٹھہرا کالا کلوا آدمی، میں ٹھہرا ایک بدصورت اور آپ بڑے حسن صورت کے پیکر اور آپ حسین اور خوبصورت، میرا رنگ بھی ممتاز، حسن و جمال بھی ممتاز، اور آپ کو اللہ نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ یہ بتلائیے اللہ کے نبی جس چیز کو آپ مانتے ہیں، جس چیز کو آپ جس پر ایمان رکھتے ہیں، جس خدا کو آپ مانتے ہیں، اگر میں کلوا آدمی بھی، کالے رنگ والا بدصورت آدمی بھی اسی کو مانوں، اسی پر عمل کروں اور اسی طرح زندگی گزاروں جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں، کیا مجھے آپ کی رفاقت جنت میں مل جائے گی؟ کیا یہ کالا آدمی بھی آپ جیسے خوبصورت انسان کے ساتھ مل سکے گا؟ آپ کی رفاقت اور آپ کا ساتھ مل سکے گا؟ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے یار کیوں نہیں، تمہیں ضرور ملے گا، اور سنو تمہیں میری رفاقت ملے گی، اور یہ دنیا کی بدصورتی اور دنیا کا یہ کالا رنگ سفید رنگ میں تبدیل ہو جائے گا اور اتنا چمکدار ہوگا کہ 1000 سال کی مسافت سے
دور مسافت پر بھی آپ کا وہ حسین چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ جنت میں اتنا چمکدار چہرہ اس کالے رنگ والے کا بنا دے گا جب وہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کا پیکر بنے گا۔ اور سنو، یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی، صحابہ بھی آئے، بہت سے صحابہ کو خوشیاں ملی۔ ایک صحابی کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی نے فرمایا المرامع من احب، جو شخص میرا ساتھ چاہتا وہ مجھ سے محبت کرے۔ یہ بات کہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو تو محبت تھی، یہ بات سن کر سارے صحابہ میں جوش پیدا ہو گیا کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، ہمیں پیار ہے، ہمیں لگاؤ ہے، مجھے اپنے نبی کی رفاقت جنت میں ملے گی۔ یہی بات ہوتی گئی۔ آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کالے شخص نے یہ بات کہتے رہے اور یہ آیت پڑھتے چلے گئے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ جب یہ آیت پڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حبشی غلام نے اس کا مفہوم پوچھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تو یہ آیت سن کر وہ حبشی غلام رونے لگا، اور اس قدر رویا وہ نو مسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا اتنا رویا، روتے روتے دم گھٹ گیا اور جان دے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ میں سوال کرتا ہوں اس سرزمین پہ بیٹھے ہوئے جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ میں شامل ہونے والے لوگوں، اگر تمہیں نبی سے محبت ہے، نبی سے عشق ہے، نبی سے لگاؤ ہے تو مساجد سے کیوں نہیں، مدارس سے کیوں نہیں، اللہ والوں سے کیوں نہیں، شہداء صالحین سے کیوں نہیں، اور نبیوں کے طریقوں سے کیوں نہیں۔ یاد رکھو، اگر سچے عاشق رسول ہو اور سچے نبی کے محب ہو تو نبی کی سنتوں سے پیار کرنا پڑے گا۔ نبی نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو عمل میں لانا پڑے گا۔ جو نبی نے اپنی زندگی میں کر کے دکھلایا اسی طرح کر کے مر جانا پڑے گا۔ یہ نبی کی محبت ہوگی۔ اگر اس کے برخلاف زندگی گزارتے ہیں تو یاد رکھو صرف ایک جھوٹا دعویٰ ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کے پیکر نہیں بن سکتے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کے کردار سے، جس کے اخلاق سے، جس کی بول چال سے، جس کی زبان سے، جس کے رہن سہن سے، جس کی اٹھک بیٹھک سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ سچا مسلمان ہے۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جینا محال کرتا ہے، اگر ایک مسلمان دوسرے کی عزتوں کو نیلام کرتا پھرتا ہے، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بے حیائی کا برتاؤ کرتا ہے، ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، اور یاد رکھو کسی کو غریب سمجھ کر، کسی کو کالا سمجھ کر، کسی کو نادار سمجھ کر، کسی کو ناچیز سمجھ کر کمنٹ کرتا ہے اور اسے نیچا سمجھتا ہے، اور یہ رب کو پسند نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ یاد رکھو اگر مسلمان ہے تو اپنی ذاتوں کو بھی، اپنی زبانوں کو بھی، اپنے کردار کو بھی نبی کے کردار سے ملانا ہوگا، نبی کے اخلاق سے ملانا ہوگا، نبی کی تمام عادات سے ملانا ہوگا۔ دعا کیجئے اور عزم مصمم کیجئے کہ انشاءاللہ العزیز ہم نبی سے سچی محبت کریں گے انشاءاللہ، نبی کے طریقوں پہ عمل کریں گے، اور آنے والے تمام علماء اکرام جو ابھی ہمارے سامنے آئیں گے، حضرت مولانا مفتی احسان اللہ صاحب قاسمی اور حضرت مولانا انعام الحق صاحب، انعام صاحب کاشگنجی دامت برکاتہم العالیہ، یہ تشریف لائیں گے۔ ہم میں سے کوئی شخص یہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک بزرگوں کے ہاتھ دعا میں اٹھیں گے اور وہ دعا کرا دیں گے، اور پھر جب ہم اپنے چہروں پہ ہاتھ پھینک کے ان کی دعا لے کے اٹھیں گے۔ عزم مصمم کیجئے آخر دم تک، جب تک یہ جلسہ چلتا رہے گا ہم سیر و تفریح نہیں کرنے آئے، ہم علماء سے قال اللہ اور قال الرسول سننے آئے ہیں، تو اس کو سن کے ہی اٹھیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے ثبوت دیں، کوئی نہیں اٹھے گا جب تک سارے علماء کا بیان نہ سن لیں گے۔ اللہ زیادہ تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔